اس اجلاس کی اب آخری تقریر ہے۔ تقریر کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت و برکات۔ اردو زبان میں ہوگی۔ مکرم و محترم مربی سلسلہ رضوان افضل صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ حضرات گرامی، خاکسار آپ کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت و برکات کے عنوان پر چند گزارشات پیش کرے گا۔ سامعین کرام، اگر ہم تاریخ ادیان کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت مستمرہ روز روشن کی طرح عیاں ہو نظر آتی ہے کہ جب بھی وہ اپنے انبیاء کے ذریعے جماعت مومنین کی بنیاد رکھتا ہے تو وہ ان کے ایمانوں کو کندن بنانے اور ان کی روحوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے ان سے قربانیوں کا ضرور مطالبہ فرماتا ہے۔ یہ قربانیاں خدا کی ضرورت نہیں ہوتیں بلکہ مومنین کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ وہ ان آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر خدا تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں اس اصول کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے؟ اور ہم یقیناً ان لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈال چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پس اللہ ان لوگوں کو ضرور نمایاں کرے گا جو اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا۔ حضرات گرامی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الہی جماعتوں سے قربانیوں کا مطالبہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہر نبی کے زمانے میں ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ قربانیاں دراصل وہ الہی چھلنی ہیں جو مخلصین کی سچی جماعت کو منافقین اور سست لوگوں سے الگ کر کے نمایاں کر دیتی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ قربانی کی نوعیت کیا ہوگی۔ قربانی کی نوعیت ہمیشہ اپنے اپنے وقت اور زمانے کے حالات پر منحصر ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کو دیکھیے۔ اس زمانے میں مسلمانوں سے خاص طور پر دو قسم کی قربانیاں مانگی گئیں، یعنی جان کی قربانی اور مال کی قربانی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جان کی قربانی کا پلہ بھاری تھا، وہیں قدرت خداوندی نے اس آخری زمانے کے لیے ایک بالکل مختلف فیصلہ کر چھوڑا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ آخری زمانے میں اسلام پر حملے تلواروں سے نہیں بلکہ قلم کے ذریعے ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ خبر دے دی کہ یضع الحرب، یعنی وہ آنے والا مسیح جنگ کا خاتمہ کرے گا۔ اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق
جب مسیح محمدی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اب دین کے لیے تلوار اٹھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اسلام کا دفاع قلم کے جہاد سے ہوگا، چونکہ کلمی جہاد کے لیے مال کی ضرورت لازم ہے، اس لیے اس آخری زمانے کے لیے مال کے جہاد کو اہمیت دی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں، کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے کہ کسی سے جانیں مانگی نہیں جاتیں، اور یہ زمانہ جانوں کے دینے کا نہیں بلکہ مالوں کے بشرط استطاعت خرچ کرنے کا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز اسی مضمون کی مزید وضاحت فرماتے ہیں، یہ زمانہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اس میں ایک جہاد مالی قربانیوں کا جہاد بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ اسلام کے دفاع میں لٹریچر شائع ہو سکتا ہے، نہ قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہو سکتے ہیں، نہ یہ ترجمے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ سکتے ہیں، نہ مشن کھولے جا سکتے ہیں، نہ مربیان مبلغین تیار ہو سکتے ہیں، اور نہ مربیان مبلغین جماعتوں میں بھجوائے جا سکتے ہیں، نہ ہی مساجد تعمیر ہو سکتی ہیں، نہ ہی اسکولوں کالجوں کے ذریعے سے غریب لوگوں تک تعلیم کی سہولتیں پہنچائی جا سکتی ہیں، نہ ہی ہسپتالوں کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ بس جب تک دنیا کے تمام کناروں تک اور ہر کنارے کے ہر شخص تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچ جاتا، اور جب تک غریب کی ضرورتوں کو مکمل طور پر پورا نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ مالی جہاد جاری رہنا ہے، اور اپنی اپنی گنجائش اور کشائش کے لحاظ سے ہر احمدی کا اس میں شامل ہونا فرض ہے۔ حاضرین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی اس بصیرت افروز وضاحت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مالی قربانی جہاں ہماری اپنی روحانی ترقی اور اشاعت اسلام کے لیے ضروری ہے، وہاں دکھی انسانیت کی خدمت اور مساجد کی تعمیر کے لیے بھی اس جہاد کا کیا جانا لازم ہے۔ بس یہ وہ مالی جہاد ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت آج کے زمانے میں ہے، اور جب تک اسلام کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک نہیں پہنچ جاتا، یہ جہاد مسلسل جاری رہے گا۔ آج اسلام کی ترقی کا دار و مدار اسی مالی جہاد کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہی وہ عظیم الشان جہاد ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء ہمیں بلا رہے ہیں۔ جو آیات قرآنی خاکسار نے تقریر کے آغاز میں تلاوت کی تھیں، ان میں اللہ تعالیٰ مالی قربانی کی حکمت، فلسفہ اور غرض و غایت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے، تم میں سے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا۔ یہ لوگ درجے میں ان سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ اور قتال کیا، اور ہر ایک سے اللہ نے بہترین اجر کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے، بس وہ اسے اس کے لیے بڑھا دے، اور اس کے لیے ایک بڑی عزت والا اجر ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان جس مال کو سنبھال کر رکھتا ہے، وہ ایک دن موت کی صورت میں یہیں چھوٹ جانا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی اصل وارث خدا کی ذات ہے۔ بس عقل مندی یہی ہے کہ اس مال کے چھننے سے پہلے اسے الہی سکیموں میں لگا کر آخرت کا ابدی سرمایہ بنا لیا جائے۔ مالی قربانی کی ان ان گنت حکمتوں میں سے ایک بنیادی بلکہ سب سے اہم حکمت اپنے اموال اور اپنے نفوس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ مال انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے، اور مالی قربانی اس محبت کے زہر کا تریاک ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ تو ان کے مالوں میں سے صدقہ قبول کر لیا کر، اس کے ذریعے تو انہیں پاک کرے گا، نیز ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دعا کیا کر، یقیناً تیری دعا ان کے لیے سکینت کا موجب ہوگی، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ حاضرین کرام، ذرا غور کیجئے
یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین سے صدقات قبول کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ راز کھول رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا یہ مال دراصل بندے کے اپنے ہی گناہوں کا کفارہ اور اس کے اموال کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ بلکہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس قربانی کا سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ خدا فرماتا ہے اے نبی ان کے لیے دعا کر، کیونکہ تیری دعا ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان قلب کی دولت بخشے گی۔ سامعین کرام، جب بھی کسی مالی تحریک کا وقت آتا ہے تو اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کس قدر مالی قربانی کی جائے، کتنا مال خدا کے رستے میں خرچ کیا جائے۔ اس الجھن کو دور کرتے ہوئے کائنات کا مالک ایک سنہری اصول بیان فرماتا ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ چاہیے کہ صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تھوڑا یا تنگ کر دیا گیا ہو تو جو بھی اسے اللہ نے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ ہرگز کسی جان کو اس سے بڑھ کر جو اس نے دیا ہو تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ ضرور ہر تنگی کے بعد ایک آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس آیت نے امیر اور غریب دونوں کے لیے راستے کھول دیے۔ راضی خدا ہر فرد کی استطاعت سے واقف ہے، اس لیے وہ کسی پر اس کی بساط سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو دل کھول کر اس کی راہ میں دینا چاہیے، اگر ہم تنگی کے دور سے گزر رہے ہیں تو شرمانے کی ضرورت نہیں، جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اسی میں سے اخلاص کے ساتھ پیش کر دینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی تنگی والوں کو امید کی ایک کرن دی ہے کہ گھبراؤ نہیں، تمہاری اس تنگی کی قربانی کے بدلے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ اللہ تمہاری اس تنگی کو بہت جلد آسانیوں اور فراخی میں بدل دے گا۔ مقدار کا فیصلہ ہونے کے بعد اب دوسرا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے، کون سا مال ہے جسے وہ غنی خدا قبول فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں وضاحت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، پاکیزہ چیزیں خرچ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قربانی پیش کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھو کہ وہ مال طیب ہو، یعنی پاک ذریعے سے کمایا گیا ہو۔ خدا کے حضور ردی، بیکار یا بچا کھچا مال پیش نہ کرو۔ یاد رکھو وہ خدا غنی ہے، اسے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو تمہاری نیت اور تمہارے مال کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بیکار اور نکمی چیزوں کے خرچ سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے، بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس قسم کا مال خرچ کرنا چاہیے، وہاں اس خرچ کے فوائد پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے اور بتاتا ہے کہ مالی قربانی کرنے والا اس قربانی سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو وہ تمہارے اپنے ہی فائدے میں ہے، جبکہ تم تو اللہ کی رضا جوئی کے سوا کبھی خرچ نہیں کرتے، اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو وہ تمہیں بھرپور واپس کر دیا جائے گا، اور ہرگز تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے فرما رہا ہے کہ اے انسان، تو جو کچھ بھی دیتا ہے وہ خدا کے خزانے میں غنی خدا وعدہ فرما رہا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا بھرپور کر کے واپس لوٹا دیا جائے گا، اور تمہارے اجر میں رتی برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ بلکہ بات صرف برابر واپس لوٹانے تک ہی نہیں محدود، وہ خدا تو اتنا بڑا قدردان ہے کہ اسی سورہ البقرہ میں وہ مالی قربانی کے بدلے 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اجر دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ سامعین سامعین کرام،
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں، دنیا میں 700 گنا منافع اور آخرت میں ابدی جنتوں کی ضمانت ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کون سی چیز ہے جو بعض لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی ہے؟ وہ کیا ہے جو ان کے دلوں میں شک اور وسوسے پیدا کرتا ہے اور وہ خدا کے سچے وعدوں کے برعکس بخل سے کام لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس انسانی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ شیطان کی طرف جھکاؤ کو قرار دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہارے ساتھ اپنی جناب سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعتیں عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ سامعین، یاد رکھیے شیطان کے یہ وعدے سراسر جھوٹے اور فریب پر مبنی ہیں، اور رحمان کے وعدے سچے ہیں۔ اگر ہمیں رحمان کے فضلوں سے حصہ پانا ہے تو شیطان سے اپنا ناطہ توڑنا پڑے گا، اس کے ان وسوسوں کو پاؤں تلے کچلنا پڑے گا۔ بخشش اور فضل کا وعدہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے، اس لیے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم مالک یوم الدین خدا کی باتوں پر کامل یقین رکھتے ہوئے شرح صدر کے ساتھ اس کے راستے میں خرچ کریں۔ مالی قربانی کے حوالے سے ایک اور خطرناک بیماری کا ذکر بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں، لیکن خوش دلی اور اخلاص کے بجائے اسے بوجھ، تاوان یا مجبوری سمجھتے ہیں۔ پھر وہ شکوے شکایتیں کر کے نہ صرف اپنی قربانی کا اثر ضائع کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی بددلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور انہیں کس چیز نے اس بات سے محروم نہیں کیا، اور انہیں کسی چیز نے اس بات سے محروم نہیں کیا کہ ان سے ان کے اموال قبول کیے جائیں، سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر بیٹھے تھے۔ نیز یہ کہ وہ نماز کے قریب نہیں آتے تھے مگر سخت سستی کی حالت میں، اور خرچ بھی نہیں کرتے تھے مگر ایسی حالت میں کہ وہ سخت کراہت اور بددلی محسوس کرتے تھے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ مالی قربانی صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت بھی اہم ہے۔ اگر قربانی بددلی، کراہت اور شکووں کے ساتھ ہو تو وہ خدا تعالیٰ کی رضا اور برکتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل یقین رکھتے ہوئے خوش دلی، شکر گزاری اور اخلاص کے ساتھ خرچ کریں، اور ہر قسم کی منفی اور بد دل کرنے والی باتوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا رحمان و رحیم ہے، اسی لیے وہ قرآن کریم میں بار بار ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ شیطان کے فریب سے بچو اور اپنے اموال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت سنوار لو۔ جو لوگ ان الہی تنبیہات سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے ہیں، جبکہ جو لوگ بخل اختیار کرتے ہیں اور مال جمع کرنے کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں، ان کے انجام سے قرآن کریم میں ہمیں سخت الفاظ میں خبردار کرتا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ یعنی جو شخص بخل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور بے نیازی دکھاتا ہے اور نیکی کو جھٹلاتا ہے، ہم اسے تنگی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاکت میں گرے گا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے، جس دن جہنم کی آگ اس سونے چاندی پر بھڑکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، تو کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا تھا، بس اسے چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ سامعین، غور طلب بات یہ ہے کہ وہ مال، جائیدادیں اور جمع شدہ دولت جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ نہیں کرتا، وہ اسے نہ دنیا میں فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات دلا سکتی ہے۔
بلکہ یہی مال اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا گیا ہو قیامت کے دن انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہٰذا اصل کامیابی مال جمع کرنے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے میں ہے، کیونکہ حقیقی نفع وہی ہے جو آخرت میں انسان کے کام آئے۔ انفاق سبیل اللہ کے بارے میں قرآن کریم کی اس واضح تعلیم کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف امت کو تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر دے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب کتاب ختم ہونے تک انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے اپنے مال کے سائے میں رہے گا، یعنی وہ برکتیں پاتا چلا جائے گا۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی ایک نمایاں صفت یہ بیان فرمائی ہے، الذین ینفقون فی السراء والضراء، یعنی وہ لوگ جو آسودگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی کے حالات میں بھی۔ گویا اللہ تعالیٰ کے محبوب وہی بنتے ہیں جو ہر حال میں اس کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس صفت کا عملی نمونہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جانثار صحابہ کی زندگیوں میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ تھے جنہوں نے اپنے اموال خدا کی راہ میں بے مثال انداز میں پیش کیے، تو دوسری طرف وہ غریب صحابہ بھی تھے جو محنت مزدوری کر کے اپنی کمائی میں سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اسی روح ایثار کا اظہار حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت منشی اروڑے خان صاحب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگیوں میں نمایاں نظر آتا ہے، جنہوں نے ہر حال میں اپنے مال کو دین کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ سامعین کرام، تقریر کے آغاز میں نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید تعالیٰ بن نصر العزیز کا ایک ارشاد بھی پیش کیا تھا، جس میں حضور انور نے مالی جہاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے مساجد کی تعمیر کی طرف بھی ہمیں توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ سویڈن اس وقت 2 منصوبوں کے لیے کوشاں ہے۔ ایک طرف اسٹاک ہوم اور لولیو میں مساجد کی تعمیر کی کوششیں جاری ہیں، اور دوسری طرف جلسہ سالانہ کے لیے مستقل زمین کی خرید کے لیے بھی جد و جہد ہو رہی ہے۔ یہ محض تعمیراتی منصوبے نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان، تربیت اور جماعتی ترقی سے وابستہ منصوبے ہیں۔ آج ہم جو قربانیاں کریں گے ان کے ثمرات انشاءاللہ دہائیوں بلکہ نسلوں تک پہنچتے رہیں گے۔ مساجد کے قیام کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتا ہے۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت با اخلاص ہو، محض للہ اسے کیا جائے، ان نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا۔ بس حضرت بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس ارشاد کی روشنی میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان منصوبوں کی طرف ابھی سے خصوصی توجہ دیں۔ یہ انتظار نہ کریں کہ تعمیر کا کام شروع ہو تو قربانی کریں، بلکہ آج ہی سے اس نیت کے ساتھ باقاعدہ بچت اور قربانی کا آغاز کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر اور جماعتی ضروریات میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ خاکسار ایسے متعدد احباب کو جانتا ہے جنہوں نے مسجد محمود کے منصوبے کے اعلان کے ساتھ ہی ماہانہ رقم ادا کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی مسلسل اور منصوبہ بندی کے ساتھ کی جانے والی قربانی نے انہیں بعد میں بڑی مالی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا کی۔ یہ ایک ایسا مبارک طریق ہے
جس پر ہر شخص آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ باقاعدگی سے قربانی کرنے کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو یوں تحریک فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص جو اپنے تئیں بیت شدوں میں داخل سمجھتا ہے، اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال میں سے بھی اس سلسلے کی خدمت کرے۔ جو شخص 1 پیسے کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلے کے مصارف کے لیے ماہ بہ ماہ 1 پیسہ دے، اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرے، یعنی باقاعدگی کے ساتھ ماہانہ جو ہے اس کی ادائیگی کرے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز مساجد کی تعمیر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے جماعت کو ایسے دل دیے ہوئے ہیں جو تقوی پر قائم ہیں اور اس روح کے ساتھ مالی قربانی کرنے والے ہیں کہ خدا کی رضا حاصل کرنی ہے۔ کئی لوگ ملاقاتوں کے درمیان رو رو کر دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا مسجد کے لیے اتنا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ جلد ادا کرنے کی توفیق دے، بلکہ یہ لوگ اظہار کرتے ہیں کہ جو جماعت نے ہم سے توقع کی ہے ہمیں اس سے زیادہ بڑھ کر ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ وہ روح ہے جو ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اس کی فکر یہ نہیں ہوتی کہ کم سے کم کتنا دینا ہے، بلکہ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ سے زیادہ قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حضور انور نے ان لوگوں کو بھی نہایت اہم نصیحت فرمائی ہے جو اپنے وعدے پورے کر لیتے ہیں یا جن کی جماعتیں اپنے اہداف حاصل کر لیتی ہیں کہ اگر مالی استطاعت ہے تو یہ کہہ کر کہ ہم اتنی رقم ادا کر چکے ہیں کہ اس سے ایک مسجد بن جائے، اس لیے اب ہماری جماعت مزید ادائیگی نہیں کرے گی، یہ غلط طریق ہے۔ اپنے ہاتھ روکنے نہیں چاہیے، بلکہ جو کمزور جماعتیں ہیں ان کی مدد کے لیے مسجد کے فنڈ میں ادائیگی کرتے رہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث آپ نے سن لی ہے کہ مسجد بنانے والا جنت میں اپنا گھر بناتا ہے، تو جنت میں جتنے بھی گھر بن جائیں اتنا ہی زیادہ بخشش کا سامان ہو رہا ہوگا۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ آج کل کی دنیا سمجھتی ہے کہ مال کو جمع کرنا اور اسے صرف اپنے آرام و آسائش کے لیے خرچ کرنا ہی ان کے لیے خوشی اور سکون کا باعث بن سکتا ہے، لیکن ایک مومن جس کو دین کا حقیقی ادراک اور شعور سمجھتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں اور سہولتیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، لیکن زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تقوی پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے جس کی وضاحت حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ اصل سکون تو نیکیاں کرنے سے ملتا ہے، مال جمع کرنے سے نہیں ملتا، اور نیکی اس وقت تک اپنے معیار کو حاصل نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کا حق ادا کرنے کے لیے وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ حضرات گرامی، پس بخل کے دردناک انجام کے برعکس اللہ کی راہ میں دی جانے والی مالی قربانی دراصل ایک قرضہ حسنہ ہے۔ یہ ایک ایسی لازوال تجارت ہے جس میں انسان کو کبھی نقصان نہیں اٹھانا پڑتا بلکہ ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس سودے سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سدھرتی ہے، اور نقصان کیوں ہو؟ ذرا سوچئے، یہ تجارت کسی عام انسان یا دنیاوی کمپنی کے ساتھ نہیں ہے، یہ تجارت تو عالم الغیب خدا کے ساتھ ہے، یہ تجارت رب کائنات کے ساتھ ہے، یہ تجارت خیر الرازقین خدا کے ساتھ ہے، اور یہ تجارت ہے اپنے وعدوں کو سچا کر دکھانے والے خدا کے ساتھ، وہ خدا جس کا ہر وعدہ پتھر پر لکیر ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں، وہ تو بس دنیا کی ظاہری زندگی کی چمک دمک کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اس پاکیزہ تجارت اور خدا کے سچے وعدوں سے روگردانی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کی نظریں چند روزہ دنیا کی ظاہری چمک دمک، اس کی عارضی شان و شوکت اور مال و دولت پر ٹک جاتی ہیں، اور وہ اس ابدی آخرت سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بس ایک سچے احمدی اور مومن ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا کی ظاہری فریب سے نکلیں اور خدا تعالیٰ کے تمام وعدوں پر کامل یقین رکھیں، کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہمارا ایمان اس غیب کے خدا پر ہے جو دینے والوں کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ آئیے اس کے بتائے ہوئے احکام پر لبیک کہتے ہوئے مساجد کی تعمیر
اور دین کی خدمت کے لیے مالی قربانی کے وہ اعلیٰ معیار قائم کریں جو ہمارے اسلاف کا ترہ امتیاز رہے ہیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آنے والی عاقبت میں بھی خدا تعالیٰ کے فضلوں، برکتوں اور اس کی لازوال رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اے دوستو پیارو عقبا کو مت بسارو، اے دوستو پیارو عقبا کو مت بسارو، کچھ زاد راہ لے لو کچھ کام میں گزارو، دنیا ہے جائے فانی دل سے اسے اتارو، دنیا ہے جائے فانی دل سے اسے اتارو، یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ غلام احمد کی اسلام احمدیت انی ماکا جلسہ سرانہ سویڈن، جماعت احمدیہ سویڈن، زندہ باد، MDA سویڈن، زندہ باد، MDA سویڈن، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب کوئی اگر اعلانات ہیں تو کر لیں، اس کے بعد پھر یہ اجلاس برخاست ہوتا ہے۔